السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک کو مکمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک سے کلام الہی کو ایک خاص مناسبت ہے اور عام و خاص سبھی لوگ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن پاک کئی مرتبہ مکمل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک مکمل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرنی ہیں اور اس کے بعد ایک دو فتاویٰ کے حوالے پیش کرنے ہیں، جس سے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ قرآن پاک کو کس طرح پورا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ قال الحال المرتحل قال هذا حدیث غریب لا نعرفه عن ابن عباس الا من هذا الوجه واسناده ليس بالقوی، رواہ الترمذی، ابواب القراءۃ۔ اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے مختصر 2 لفظوں میں جواب دیا، الحال المرتحل، منزل پر فروکش ہونے والا یعنی اترنے والا اور پھر وہاں سے کوچ کر جانے والا مسافر۔ یعنی اس بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو کام کے کسی مرحلے پر پہنچ کر نہیں ٹھہرتا بلکہ وہ پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تلاوت بھی ایک مسلسل عمل ہے، اس کی کوئی آخری منزل نہیں، اس لیے ایک قرآن ختم کر کے فوراً دوسرا قرآن شروع کر دینا چاہیے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی بنا پر رمضان شریف میں تراویح کی آخری رکعت میں دوسرا قرآن شروع کر کے المفلحون تک پڑھنے کا معمول ہے۔ ایک ساتھ میں حفاظ کرام کو حضرت مفتی صاحب نے تنبیہ بھی فرمائی ہے، مگر حفاظ کرام عام طور پر اگلے دن المفلحون سے نہیں پڑھتے بلکہ ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جب انہوں نے دوسرا قرآن پاک شروع کر دیا اور المفلحون تک پڑھ دیا تو پھر ان کو اب دوسرے دن اس سے آگے سے قرأت کرنی چاہیے۔ تو اس روایت کا واضح طور پر ایک مطلب تو یہ ہوا کہ انسان جب قرآن پاک کو مکمل کرے تو اس کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی ایک قرآن پاک پورا ہو تو فوراً دوسرا قرآن پاک شروع کر دے، جس کی وضاحت ہمارے شیخ حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم نے فرما دی کہ قرآن پاک پڑھنے والوں کو اور قرآن پاک مکمل کرنے والوں کو بھی اس حدیث کے مطابق ایسا کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے جو مسند دارمی میں نقل کی گئی ہے، لیکن اس حدیث کے نقل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی شریف میں ہے، امام ترمذی نے اس حدیث پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ یہ ھذا حدیث غریب، کہ یہ غریب حدیث ہے۔ جو حدیثوں کے مختلف درجے اور مرتبے ہوتے ہیں
تو یہ اس اعتبار سے ایک منفرد حدیث ہے، اور گویا اس قسم کی اور حدیث کسی دوسرے صحابی سے منقول نہیں ہے۔ لا نعرفہ عن ابن عباس الا من هذا الوجہ، اس سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہی ایک روایت ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اسنادہ لیس بالقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے، یعنی یہ حدیث غریب ہے اور ساتھ ساتھ میں ضعیف ہے، لیکن بہرحال حدیث ہے، اس کو موضوع نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ من گھڑت نہیں ہے بلکہ روایت ہے، اگرچہ قوی درجے کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، جیسے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے تو قابل اعتبار نہیں ہے، تو یاد رکھیے ہمیں یہاں پر جو حکم اس حدیث سے لینا ہے وہ واجب یا فرض درجے کا حکم نہیں لینا، یا سنت مؤکدہ کے درجے کا حکم نہیں لینا، بلکہ ہمیں ایک مستحب عمل کو لینا ہے، اور ایسی حدیث سے مستحب عمل ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری روایت جو اسی موضوع پر ہے اور مسند دارمی میں حدیث نمبر 3519 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کے راوی ہیں زرارہ بن اوفا عن قتادہ عن زرارہ بن اوفا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العمل افضل قال الحال المرتحل قیل وما الحال المرتحل قال صاحب القرآن يضرب من اول القرآن الى آخره ومن آخره الى اوله كلما حل ارتحل۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رک کر روانہ ہو جانا یہ بہترین عمل ہے، اور جو شخص ایسا کرے وہ بہت اچھا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول رک کر روانہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے والا شروع سے لے کر آخر تک پڑھتا رہے، پھر آخر سے شروع کی طرف چلا جاتا ہے، جب بھی وہ رکتا ہے تو پھر شروع کر دیتا ہے، یعنی قرآن پاک جیسے ہی مکمل ہو فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ اس روایت سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن پاک کا جو ایک تلاوت کا عمل ہے وہ تسلسل چاہتا ہے، یعنی کہیں بھی رک کر پورا کر کے اس کو بالکل چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک دائمی کورس ہے، ہماری زندگی کا ایک مستقل کورس ہے، اور اس کا کہیں کوئی خاتمہ یا کوئی اختتام نہیں ہے۔ جیسے ہی والناس پر پہنچے فوراً اس کو آپ الف لام میم سے شروع کر دیں، سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، اور مفلحون تک پڑھنے کا کم اگر آپ کے پاس زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں فقہائے کرام نے بہت وضاحت کے ساتھ میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت اگرچہ عام ہے، یعنی نماز اور غیر نماز، اس میں کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ حکم نماز کے لیے دیا جا رہا ہے یا نماز سے باہر کے لیے ہے، اسی لیے فقہا نے ان حدیثوں کے عام ہونے کی بنیاد پر اس سے حکم نماز اور غیر نماز دونوں کا لیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو اس طرح پورا کرنا کہ والناس تک پڑھ دیا جائے، اور پھر شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پڑھتے ہوئے کم از کم اولئک هم المفلحون تک پڑھ دیا جائے۔ اس طرح قرآن پاک کو پورا کرنا یہ مستحب ہے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک وضاحت فرما دی ہے، علامہ شامی نے بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ نماز میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ علامہ شامی کی وضاحت اس طرح ہے من یختم القرآن فی الصلاة اذا فرغ من المعوذتین فی الرکعۃ الاولی یرکع ثم یقرأ فی الثانیۃ بالفاتحة وشیء من سورة البقرہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس الحال المرتحل۔ امام علامہ شامی نے قرآن پاک کو ختم کرنے کے سلسلے میں اسی روایت کو دلیل بناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں قرآن پاک کو پورا کرے تو اس کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پہلی رکعت میں جب معوذتین پڑھ کر فارغ ہو جائے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو رکوع کر لے، اور جب دوسری رکعت شروع کرے تو فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھ لے، اور اسی روایت کو دلیل میں پیش فرمایا ہے۔
اسی طرح ہمارے فقہا جو ہندوستان کے فقہا ہیں اور یہاں کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے بھی مفلحون تک پڑھنے کو اور ختم کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ چنانچہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 میں وضاحت ہے۔ جب اس قسم کا ایک سوال کیا گیا کہ قرآن پاک کو کیسے مکمل کرنا چاہیے، تو جواب لکھا گیا ہے، حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں جو لکھا ہے وہی صحیح ہے، یعنی فقہائے حنفیہ نے بھی ختم قرآن میں صرف اسی کو مستحب لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پر ختم کرے۔ اور بھی دیگر فتاوی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر مفلحون تک پڑھنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ کتاب النوازل میں بھی یہ فتویٰ موجود ہے، اور اسی طرح فتاوی دارالعلوم دیوبند میں 2 جگہ پر موجود ہے کہ ختم قرآن شریف ختم کر کے اول سے شروع کرنا کیسا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف ختم کر کے اول سے شروع کرنا، اس کو حال مرتحل کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ پوری تفصیلی گفتگو جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے مکمل کرنا چاہیے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں اور دونوں حدیثوں کے مطابق نماز کے اندر یا نماز کے باہر یہ طریقہ اختیار کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن طریقہ یہ اختیار کیے جائے اور کہ اگر نماز میں آپ قرآن پاک پورا کر رہے ہیں تو آخر کی 2 رکعتیں ہیں، ان میں سے پہلی رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ لیں، اور پھر جو آخری رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، 20ویں رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شروع کر کے اولئک هم المفلحون تک پڑھ لیں۔ یہ طریقہ اختیار کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یہ طریقہ لازم نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو لازم کہہ دیں گے تو یہ بات شریعت کے منشا اور مقصد کے خلاف ہوگی، چونکہ یہ عمل اس حدیث کی بنیاد پر مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کو واجب یا فرض نہیں کہا گیا۔ اگر کوئی اس کو واجب اور فرض سمجھ کر کے عمل میں لاتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور ایسا شخص بدعت کا مرتکب کہلائے گا۔ اس لیے اس حکم کو مستحب سمجھ کر کے عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن پاک کو اسی طریقے پر مستحب سمجھتے ہوئے پورا کرنے کی اور پھر دوسرا قرآن پاک شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Zakawat Hussain official YouTube channel.